عزت مآب پرسر شارب ردولوی صاحب، محترم عارف نقوی صاحب، عالی جناب تقی عابدی صاحب، برادر محترم جناب خواجہ اکرام صاحب، کامنا پرساد صاحب کی شخصیت دلی کی تہذیبی سرفرازی کی امانت دار ہے، وہ یہاں موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیز گرامی جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر، جن کی صلاحیتوں کا بدل ڈھونڈنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ایک ایسے باصلاحیت شخص ہیں جو جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے قصبے سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ وہ مجھے بڑے ابو کہتے ہیں۔ یہ ان کی بڑائی ہے، میری اس میں کوئی بڑائی نہیں، اس لیے کہ عالمی منظرنامے میں اتنے کم وقت میں عزیز گرامی نیّر جلال پوری نے جو حیثیت اور شخصیت بنائی ہے بہت کم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آزادی کے بعد اب تک کسی شہر کسی قصبے میں کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس نے اتنے کم عرصے میں عالمی منظرنامے میں اپنی حیثیت اور شخصیت بنائی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میرے قصبے سے ان کا تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا ان سے اور ان کا مجھ سے گھریلو تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب میرے کلاس فیلو رہے ہیں، ان کا بچپن میں نے دیکھا ہے، اس سلسلے میں بھی میں نے ایک تقریر پوری کی ہے، ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ بہرحال وہ جتنا بھی آگے بڑھیں گے میرا پورا قصبہ جو ہے وہ اس کا سینہ فخر سے بلند ہوگا اور اس کے ذہنوں میں روشنی پیدا ہوگی کہ ہمارے اس قصبے میں نیّر جلال پوری کو پیدا کیا۔ میں ان کے سلسلے میں جو بات کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔ مجھے بلایا گیا ہے تو میرے لیے بڑے عزت کی بات ہے کہ میں محترم شارف صاحب اور تقی عابدی صاحب کے سامنے کچھ عرض کروں۔ عنوان ہے اردو مرثیہ انسان سازی کا شاہکار۔ انسان سازی کے لیے ذہن سازی ضروری ہے۔ سوچ کا مثبت ہونا اس میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب نے کہا تھا، گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت کی خوبو رکھنے والا آدمی ہے، مگر ان کی پیغمبری کی ذرا سی خوبی کا حامل انسان ہے۔ آدمیت قابل قدر لفظ ہے، مگر انسانیت قابل احترام۔ بشری لباس میں انسانیت کے بے مثال پیکر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو مشہور شاعر قتیل شفاعی نے فرمایا ہے کہ میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، میں کوئی عالم دین نہیں، نہ تو اپنے وقت کا کوئی مورخ یا محقق، مگر میں بلا خوف تردید بآواز بلند یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ایسے تو بہت لوگ ملیں گے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، مگر کوئی ایسی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں مل رہی ہے جہاں پورے خاندان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی ہو، مگر ایسے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دنیا کہیں اور سے چلتی ہے۔ تجھے خبر نہیں میلے میں گھومنے والے تیری دکان کوئی دوسرا چلاتا ہے۔ قاتلان خاندان نبوت اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ کبھی کبھی زندگی موت بن جاتی ہے اور موت قیامت تک کے لیے زندگانی کی سفیر۔ میں نے اوپر جو کچھ بھی بیان کیا ہے انہی احساسات کی شعر سازی کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں جب کبھی آنسوؤں کو شعری اسلوب میں ڈھالا گیا ہے تو دراصل وہ مرثیہ ہی تھا۔ ہندی کے مشہور شاعر سمرتا نندن پنت نے بھی
اپنے انداز میں کسی کو کسی سے بچھڑ جانے کے درد کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بیوگی ہوگا پہلا کبھی، آہ سے اپجا ہوگا گان، امڑ کر آنکھوں سے چپ چاپ بہی ہوگی کویتا انجان۔ دراصل دنیا کی بڑی شاعری ناقابل برداشت غم کی عکس بھی ہے اور ترجمان بھی۔ مرثیہ دراصل مر جانے والے کے غم کا بیانیہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ رہ جانے والی شخصیت کے آہ و بکا کا اظہاریہ بھی ہے۔ مرثیہ کو شعری پیکر میں ڈھالنے والے شاعر کو بے پناہ نرم دل و بے انتہا حساس ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پہلے سانحہ کربلا عراق میں ہو رہا ہے۔ ایک ہی عقیدے کے ماننے والے ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی، مگر ہندوستان کا غیر مسلم شاعر ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم سے محبت۔ دراصل یہ معاملہ ضمیر کی آواز کا ہے اور ضمیر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ہندوستان میں اردو مرثیوں نے صنف کے اعتبار سے ہمارے ادب کو بے انتہا مالا مال کیا ہے۔ تشبیہات و استعارات کا تو ان مرثیوں میں خزانہ موجود ہے۔ ہندوستان میں جتنے لوگ سخت دل ہیں انہیں مرثیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ مرثیے پڑھنے سے ہندوستان میں جتنے لوگ سخت دل ہیں انہیں مرثیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ مرثیے پڑھنے سے انسان نرم دل بنتا ہے۔ مرثیہ پڑھنے سے دور کے دردناک مناظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لینے کی مشق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی شخصیت ایک ایسا روشن چراغ ہے جسے آندھیاں بھی نہیں بجھا سکتیں، مگر میں کہتا ہوں کہ امام حسین ایک ایسا سورج ہیں جو قیامت سے پہلے مدھم بھی نہیں ہوگا۔ مرثیے کا مرکزی کردار حضرت حسین کی ذات اقدس ہے۔ آغوش نبوت کا پالا ہوا شخص اردو شاعری کی جس صنف کا مرکزی کردار ہے وہ صنف اپنے آپ مقدس ہو گئی۔ میرا ذاتی خیال ہے، میں اس پر اصرار نہیں کر رہا ہوں، کہ اردو میں جو لوگ مذہبی شاعری کرتے ہیں انہیں اہل بیت اطہار کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی سیرت میں علم کی بڑی دولت ہے۔ مرثیہ انہیں سمجھنے کے لیے راستہ نہیں بلکہ شاہراہ ہے۔ لوگ مرثیے کا عقیدت مندانہ مطالعہ کر کے تو دیکھیں، خود محسوس ہوگا کہ زندگی کتنی بدل رہی ہے، اور اس عنوان کا مقصد بھی سمجھ میں آنے لگے گا کہ اردو مرثیہ انسان سازی کا شاہکار ہے۔ سیاست ہندوستان میں چاہے جتنی نفرت پھیلائے، مگر اس ہندوستان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو پائے گا جس ہندوستان میں آنے کی حضرت حسین نے آرزو کی تھی۔ شکریہ۔